ایک جماعت ہے ہمارے مسلمانوں میں، وہ تبلیغ نصاب پڑھتی ہے. ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں سے پریم سے پیش آنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں اتحاد نہیں ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. اسی میں کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو عالم بول کے آپ کو گھومنے لے کے جاتا ہے. کوئی بھی کچھ بھی کہ فتویٰ دے دیا مان لیے. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں سعودی عرب بالکل ایک نئی راہ پر چل نکلا ہے. گزشتہ دنوں ریاض میں میوزک کانسرٹ کا انعقاد ہوا جس میں بالی ووڈ کے ستاروں نے ناچ گانا کیا. اگلے کچھ دنوں میں جسٹن بیبر کو بھی سعودیہ میں کانسرٹ کے لیے بلایا گیا ہے. یعنی ایک طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی قبریں اور دوسری طرف ناچ گانا. کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ناظرین صرف یہی نہیں، سعودی عرب کی مساجد میں تبلیغی جماعت کے خلاف خطبے دیے جا رہے ہیں. انہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے تاکہ سعودی عوام کے دلوں میں تبلیغ کرنے والوں کے لیے نفرت بھری جا سکے. ان خطبوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ریئیکشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن اس سے پہلے کچھ ضروری معلومات آپ کو دیتے ہیں. ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ معاملے کی اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ سکے. ناظرین سعودی عرب میں ترقی کے نام پر بہت سے اسلامی قوانین تبدیل ہو چکے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہاں میوزیکل کانسرٹ ہو رہے ہیں، سینما گھر کھل چکے ہیں، عورتیں ڈرائیونگ بھی کر سکتی ہیں اور مرد کے بغیر پاسپورٹ بھی بنوا سکتی ہیں. سعودی عرب میں عورتوں کی ریسلنگ بھی منعقد ہو چکی ہے. عورتیں مرد کے بغیر حج بھی کر سکتی ہیں. اب نماز کے اوقات کے دوران دکانیں بند رکھنے کی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے. لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کے دوران والیوم 3 گنا کم کرنے کا بھی کہا گیا ہے. سعودی عرب نے اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی بہتر کر لیے ہیں اور تو اور گستاخ رسول ملک فرانس کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات ہیں. یہ تمام احکامات اور تمام تبدیلیاں شہزادہ محمد بن سلمان کر رہے ہیں جو سعودی عرب کو ترقی پسند ملک بنانا چاہتے ہیں، جو سعودی عرب کی اکانومی کا انحصار آئل کی بجائے اب ٹورزم اور انڈسٹری پر لانا چاہتے ہیں. ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کی مساجد میں تبلیغی جماعت والوں کے خلاف کیا خطبات دیے گئے. سب سے پہلا خطبہ سعودی عرب کی ایک بڑی جامع مسجد میں جمعے کے روز دیا گیا تھا. اس سے ملتے جلتے خطبے تقریباً تمام ہی جامع مساجد میں سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کی ہدایت پر دیے گئے ہیں. اس خطبے میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کا ملک ایک ہی جماعت اور راستے پر چل رہا تھا کہ باہر سے کچھ جماعتیں آئیں. اس ایک جماعت اور ایک مذہب پر چلنے والے لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی تاکہ سعودی شہریوں کا اتحاد پارا پارا ہو جائے. ان معروف جماعتوں میں سے ایک تبلیغی جماعت بھی ہے جو اپنے آپ کو سعودی عرب میں احباب کے نام سے پکارتے ہیں. اس جماعت کی بنیاد ہندوستان میں ہے. تبلیغی جماعت والے پیغمبر اسلام کے کئی طریقوں کے مخالف چلتے ہیں. یہ جماعت بغیر علم کے دعوت کے لیے نکلتی ہے. یہ اللہ اور پیغمبر اسلام کے طریقے کے برخلاف ہے. یہ وہ جماعت ہے جس سے دہشت گرد گروپ بھی پیدا ہوئے. ان کے ساتھ چلنے والے لوگ علم کی کمی کا شکار ہو کر تکفیری جماعتوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے دہشت گرد جماعتوں کے لوگ جو کہ سعودی عرب کی جیلوں میں بند ہیں ان کے بارے میں تفتیش کی گئی تو پتہ چلا یہ پہلے تبلیغی جماعت میں شامل تھے. اس ملک کے فتویٰ دینے والی کمیٹی نے قرار دیا کہ اس تبلیغی جماعت کے ساتھ شریک ہونا جائز نہیں. ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی دعوت کو قبول نہ کریں. یہ جماعت اور اس جیسی جماعتیں ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیں گی. یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. ناظرین سعودی عرب کے وزیر مذہبی امور ڈاکٹر شیخ عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ نے اپنے ایک ٹویٹ میں بھی سعودی عرب میں جمعے کے خطبے میں تبلیغ جماعت کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کی اپیل کی تھی. اس خطبے پر پاکستان کے کسی عالم دین نے ابھی تک لب کشائی نہیں کی. لیکن ہم آپ کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ایسی ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس میں ان سے تبلیغی جماعت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا. بخاری کا ترجمہ پڑھو، صحیح مسلم کا پڑھو اور عمل کرو. افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. اسی میں کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو عالم بول کے آپ کو گھومنے لے کے جاتا ہے. کوئی بھی کچھ بھی کہ فتویٰ دے دیا مان لیے. دیکھو ذاکر نائک جو اسلام میں کہتے ہیں وہ زیرو ہے، شونیہ، زیرو. تو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں سے پریم سے پیش آنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں اتحاد نہیں ہے. اصلاح کرنا چاہیے ہمارے بھائیوں کی. یہ کہنا کہ آپ غلط ہے اور شدت کے ساتھ ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے. پیار و حکمت کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے
اللہ کی رسی ہے قرآن. تو انشاءاللہ سارے مسلمان اتحاد میں رہیں گے، ایک ہوں گے. ایک جماعت ہے ہمارے مسلمانوں میں، وہ تبلیغ نصاب پڑھتی ہے جس کے اندر حدیث مکسچر ہے. آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ تبلیغ نصاب یا فضائل اعمال جسے کہتے ہیں، اس کے اندر وہ کتاب ہے جو مولانا زکریا صاحب نے لکھی تھی، اس کے اندر مکسچر ہے، صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، قانونی قصہ بھی ہے. تو اسے سارے حدیث کو ماننا اور سارے حدیث پہ عمل کرنا صحیح نہیں. ہمیں عمل کرنا چاہیے صحیح حدیث پہ. صحیح حدیث ہماری حجت ہے. ان کے لیے اگر آپ ضعیف حدیث جاننا چاہتے ہیں یا ضعیف حدیث جو صحیح حدیثوں سے مل کے صحیح ہو جاتی ہے وہ ٹھیک ہے.